السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم حاضرین، ناظرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیزوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں آج کا موضوع ہے دلوں کو زندہ کرنا۔ دلوں کو زندہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ورنہ دل ہمارے مردہ ہیں۔ اسی موضوع پر سماعت فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ انسان کو اللہ تعالی نے عقل کا نور عطا کر دیا اور باقی مخلوق سے ممتاز بنا دیا۔ ہر آدمی کے دماغ میں اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے، چنانچہ کئی مرتبہ جب ایک ہی چیز کو وہ مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں تو ان کی رائے مختلف ہو جاتی ہے۔ یہ اختلاف رائے اتنی عام ہے کہ یہ آپ کو پوری دنیا کے ہر معاشرے میں، ہر جماعت میں، ہر جگہ پر ملے گی۔ حتیٰ کہ گھر کی سطح پر بھی مختلف لوگوں کی سوچیں مختلف ہوتی ہیں۔ اگر ایک مذہب والے ایک بات پر متفق ہیں تو دوسرے مذہب والے اس سے اختلاف رکھتے ہیں۔ اگر ایک ملک والے ایک بات پر متفق ہیں تو دوسرے ان سے اختلاف رکھتے ہیں۔ ایک خاندان والے لوگ ایک بات پر متفق ہو چکے ہیں، کسی مذہب کے ہوں، کسی ملک سے ہوں، کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، عربی ہوں کہ عجمی، گورے ہوں کہ کالے ہوں، مومن ہوں یا کافر ہوں، سب کے سب ایک بات پر متفق نظر آتے ہیں، اور وہ بات کیا ہے کہ اس وقت ہم جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ایک عالمگیر فساد مچ چکا ہے۔ ہر بندہ یہ کہے گا ہر طرف فساد نظر آتا ہے، بے سکونی نظر آتی ہے، بے چینی نظر آتی ہے، پریشانی نظر آتی ہے۔ آپ دنیا کی ڈیولپ نیشن کے پاس چلے جائیں، ہر دوسرا بندہ جواب دے گا لائف از ویری ڈیفیکلٹ۔ ساری دنیا کی سہولتیں اس کو میسر ہیں، من مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، شتر بے مہار کی طرح اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں لائف از ویری ڈیفیکلٹ۔ تو گویا اس وقت دنیا کے تمام انسان اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ دنیا میں عالمگیر فساد برپا ہو چکا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ انسانیت اپنے ضمیر کے کندھوں پر اپنی لاش کو لے کر جا رہی ہے۔
اس فساد کا کوئی تو حل ہوگا. اسے ڈھونڈنے میں سب لگے ہوئے ہیں. اپنی اپنی سطح پر اپنی اپنی طرف سے ہر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ میری پریشانی ختم ہو جائے، میرے دل کو سکون مل جائے، مجھے عزتوں بھری زندگی مل جائے. مگر یہ ایسا مسئلہ ہے جو ابھی لا ينحل نظر آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان اس الجھی ہوئی ڈور کا سرا ہی پکڑنے سے محروم ہو گئے. ایک ڈور الجھ گئی جس کو سلجھانے میں سب لگے ہوئے ہیں، مگر اس کا سرا کسی کو کسی کے ہاتھ نہیں آتا. دنیا کے فلاسفر بیٹھے ہوئے اور ان پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے ہر وقت ان کا حل سوچ رہے ہیں، مگر ان کو سرا نہیں مل رہا ہے. سرا ملنے کی ایک بنیادی وجہ ہے، ہم اپنے بڑوں سے ایک لطیفہ سنا کرتے تھے کہ ایک آدمی روشنی میں روپیہ ڈھونڈ رہا ہے تو دوستوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا روپیہ ڈھونڈ رہا ہوں، گر گیا تھا. انہوں نے بھی ڈھونڈنا شروع کر دیا. سب لوگ مل کر روپیہ ڈھونڈ رہے ہیں، روپیہ ملتا نہیں. جب تھک ہار چکے تو کسی نے اس سے یہ پوچھا کہ بھائی تمہیں یقین ہے کہ تمہارا روپیہ گرا تھا؟ اس نے کہا یہ تو یقین ہے گرا تھا، مگر گھر کے اندر گرا تھا، مگر تم تو گھر کے باہر ڈھونڈ رہے ہو. کہنے لگا وہاں اندھیرا تھا، یہاں روشنی ہے. میں نے کہا کہ چلو روشنی میں تلاش کرتے ہیں. اب یہ سارے لوگ اس روشنی میں ساری زندگی روپیہ ڈھونڈتے رہیں، روپیہ تو نہیں ملے گا. ہو بہو یہی مثال آج کے انسان کی ہے. اس کی متاع جو گم ہوئی وہ من سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ اس چیز کی متاع کو باہر کی دنیا میں ڈھونڈتا پھر رہا ہے. اس لیے اس فساد کا حل نظر نہیں آتا. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں پر اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. پوری دنیا کو خمخموں سے روشن کرنے کا دعویٰ کرنے والا انسان آج اس کے من میں اندھیرا ہے. اس لیے اس کو فساد کا حل نظر نہیں آتا. یہ اپنے من میں ڈھونڈیں جو متاع گم ہوئی ہے، پھر سرا ہاتھ آئے گا. اس لیے آج دنیا کے فلسفی حل پیش کرتے ہیں پریشانیوں کا کہ جی اقتصادی حالت اتنی اچھی ہو کہ ہر بندے کو کھانے کو مل جائے. لیکن ہم اس بات کو دیکھ چکے کہ جہاں معاشرے میں سب کچھ بندوں کو کھانے کو ملا تو وہاں وہ پیٹ بھر کر پھر بدمستیوں میں مشغول ہو گئے. کھاؤ پیو عیش کرو. اس عیاشی میں انہوں نے ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنا شروع کر دیا. تو پھر بے سکونی، بھوکے تھے تو بھی بے سکونی، جب پیٹ بھر گئے تو اس سے زیادہ بے سکونی. تو کسی نے کہا نہیں، اس فساد یا پریشانی کا حل یہ ہے کہ سب کو تعلیم دو. یہ بھی ایک اچھا حل، لیکن جس معاشرے میں سب تعلیم یافتہ ہیں، ایجوکیشن ریٹ 100% کے قریب پہنچ چکا ہے یا 99% ہو گیا ہے، اس ماحول میں دیکھا کہ لوگ اس اپنے علم کو اس طرح اپنے بزنس میں استعمال کرنے لگے
کہ لوگوں کا سب پیسہ جمع ہو کر ان کی جیبوں میں آنے لگا، پھر بھی بے سکونی کی بے سکونی ہی ہے۔ کسی نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ اپنے اندر تنظیم پیدا کر لو۔ چنانچہ جن ملکوں کے اندر اعلیٰ درجے کی تنظیم ہے، اصولوں کی پابندی ہے، لوگ قانون کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ قومیں جب اپنے پیٹ بھر چکی تو اپنے خواہشات کی پیروی کے لیے انہوں نے دوسروں پر پابندیاں لگانا شروع کر دیں۔ ادھر یہ نہیں جا سکتا، ادھر وہ نہیں جا سکتا، مرضی ہماری چلے گی، گھر آپ کا ہے، مرضی ہماری، تو اس میں بھی حل نظر نہ آیا تو آخر کوئی حل تو ہے۔ یہ حل دنیا کے فلاسفر بتا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ ان کے دماغوں سے بھی اونچی بات ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ انسان اتنا گہرا ہے کہ اپنی ذات میں یہ ایک دنیا ہے، اس لیے ہمارے مشائخ نے اسے عالم کبیر کہا کہ یہ عالم کبیر ہے اور یہ عالم صغیر ہے۔ باہر جو کچھ ہے سب کچھ انسان کے اندر موجود ہے۔ آپ غور کریں کہ باہر زمین ہے، انسان کا بدن اس کے بدل بن گیا ہے۔ باہر زمین میں پہاڑوں کے سلسلے ہیں، انسان کے جسم میں ہڈیوں کے سلسلے ہیں۔ باہر کی دنیا میں پانی کی دریا ہے، اندر کی دنیا میں خون کی دریا چل رہی ہے۔ باہر کی دنیا میں کھیتیاں اگتی ہیں، انسان کے بازو اور باقی جسم پر چھوٹے چھوٹے بال ان کی مانند ہیں۔ باہر کی دنیا میں آپ کو جنگل نظر آتے ہیں، انسان کے سر پر بال یا بھویں جسم کی جگہ کچھ جگہوں پر ایسی ہیں کہ ان حصوں پر بال آپ کو جنگل کی طرح نظر آتے ہیں۔ باہر کی دنیا میں ہوا ہے تو انسان کے اندر روح اس کی مانند ہے۔ تو انسان ایک چھوٹی سی دنیا نظر آتی ہے، اور یہ دنیا اتنی پیچیدہ کہ اس کو سمجھنا ہر بندے کے بس میں نہیں ہے۔ اسی کو حضرت باہو رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے ہو۔ دل کی دنیا اور انبیاء کرام علیہ السلام کی دنیا، یہ دل اتنے گہرے ہیں کہ سمندروں کی پیمائش تو انسان کر سکتا ہے، کسی کے دل کی گہرائیوں کی پیمائش انسان نہیں کر سکتا۔ ایسے پیچیدہ انسان کو سوار کیسے لیا جائے یا کیسے سوارا جائے، اس کے فساد کا حل کیسے ڈھونڈا جائے، اس کے لیے رب کریم نے اپنے بندوں پر احسان فرما کر انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام جو دنیا میں آئے ان سب نے یہی بات سمجھائی کہ لوگوں، جس طرز زندگی میں جی رہے ہو، جو ہم لے کر آئے ہیں، جو تعلیمات ہم نے دنیا میں لے کر آئے ہیں، ان تعلیمات پر عمل کرو گے تو تمہارے دلوں کو اطمینان ملے گا، سکون ملے گا، عزت ملے گی۔ اگر تم ان سے روگردانی کرو گے تو تم مشاہدات و تجربات کی ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، تمہیں منزل پر پہنچنا کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ چنانچہ انبیاء کرام نے آ کر حقیقت سے آگاہ کیا کہ اس سارے فساد کی جڑ فقط انسان ہے۔ جتنا دنیا میں فساد نظر آتا ہے اس کی بنیاد حضرت انسان ہے، جانور نہیں ہے۔ آپ غور کریں کہ درندوں نے انسانیت کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا بگڑے ہوئے انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے انسانوں کو نقصان پہنچایا۔ کبھی سنا آپ نے کہ بھیڑیوں نے مل کر دوسرے بھیڑیوں پر حملہ کر دیا ہو؟ نہیں۔ شیروں نے مل کر انسانوں پر حملہ کر دیا؟ نہیں۔ انفرادی طور پر تو کسی ایک جانور نے ایسا کیا ہوگا، اجتماعی طور پر تو کبھی ایسا نہیں کیا۔
جبکہ انسان اجتماعی طور پر ایسا کرتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے مفاد کی خاطر دنیا کے لوگوں کا جینا دوبھر کر دیتے ہیں، تو فساد کی جڑ یہ خود انسان ہے۔ کبھی درندوں نے کوئی تنظیم بنائی ہے؟ نہیں۔ کبھی آپس میں انہوں نے جوڑ نہیں کیا کہ ہم مل کر انسانوں کو نقصان دیں گے؟ نہیں۔ انسان مل کر تنظیمیں بناتے ہیں اور اپنے مفادات کی خاطر دوسروں کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے آ کر اس حقیقت کو کھولا۔ لوگوں، فساد کی جڑ تمہیں بتا دی جائے، سنو، ذرا دل کے کانوں سے سنو۔ ارشاد خداوندی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی اور تری میں جو فساد نظر آتا ہے وہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، تو فساد کی بنیاد خود انسان ہے۔ بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ یہ دلوں کو زندہ کرنا، اس موضوع پر بات چل رہی ہے، سلسلہ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ اسی مضمون کی اگلی کڑی، اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے۔ دنیا کے اندر فسادات کی کمی ہو، ہمارے دلوں کے اندر فسادات کی کمی ہو، پروردگار ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنائے۔ ایمان پر اور کلمے والی موت پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔